پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اس دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب میں کتنے پاکستانی فوجی تعینات کیے جائیں گے؟ ایئر بیسز کہاں کہاں اور کن شہروں میں بنائی جائیں گی؟ کتنی میزائل رجمنٹس قائم کی جائیں گی؟ کون سا فضائی دفاعی نظام نصب کیا جائے گا؟ اور یہ سارا منصوبہ کتنے عرصے میں مکمل ہوگا؟ آئیے ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقریباً 50,000 پاکستانی فوجی، 5 میزائل رجمنٹس، جدید ترین ایئر ڈیفنس اور کمیونیکیشن سسٹم، تباہ کن ابابیل میزائل سمیت بیلسٹک اور کروز میزائل، JF-17 تھنڈر اور J-10C سعودی عرب کو اسرائیل کی جانب سے کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور امکان ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب میں پہلے سے موجود 11 ایئر بیسز میں سے 5 ایئر بیسز پر پاکستان کے فوجی اڈے قائم ہوں گے، اور امکان ہے کہ سب سے پہلا فوجی اڈا کنگ فیصل ایئر بیس تبوک میں قائم کیا جائے گا، جس کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل سے تبوک شہر کا کم فاصلہ ہے۔ تبوک کو دفاعی نقطہ نظر سے خاص اہمیت حاصل ہے، اور اسرائیل سے کی جانے والی کسی بھی جارحیت کا جواب کنگ فیصل ایئر بیس تبوک سے بآسانی اور مؤثر انداز میں دیا جا سکتا ہے۔ اس فضائی اڈے پر پہلے سے ہی رائل سعودی ایئر فورس کے ونگ 7 کی ایئر بیس موجود ہے، جسے دفاعی نقطہ نظر اور پاکستانی لڑاکا طیاروں کی تعیناتی کے لیے وسعت دیے جانے کا امکان ہے۔ اس کو وسعت دیے جانے کے بعد یہاں JF-17 تھنڈر اور J-10C لڑاکا طیارے تعینات کیے جائیں گے، جبکہ پہلے سے ہی سعودی عرب کے F-15 ایگل لڑاکا طیارے تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ کنگ فیصل ایئر بیس تبوک میں پاکستان کی بنائی 5 میزائل رجمنٹس میں 1 رجمنٹ تعینات ہوگی، اور تباہ کن پاکستانی میزائل ابابیل بھی نصب کیے جائیں گے، جبکہ فضائی دفاعی اور کمیونیکیشن نظام بھی اس بیس کا حصہ ہوں گے، جس کے لیے پاکستان کی چین سے $406 ملین لاگت سے 20 سیٹلائٹس خریدنے کی ڈیل کی خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ دوسری اہم فضائی بیس سعودی صوبے الجوف میں قائم کیے جانے کا امکان ہے۔ دفاعی نقطہ نظر سے الجوف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کی سرحد ہمسایہ ملک اردن سے ملتی ہے، اور اسرائیل یہاں سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر الجوف میں کوئی ایئر بیس بنائی جائے تو اسرائیل کی طرف سے کسی بھی حملے کی صورت میں اسے بآسانی اور مؤثر جواب دیا جا سکتا ہے۔ الجوف میں فوجی ایئر بیس بننے کی صورت میں یہاں پاکستان کے جدید لڑاکا طیارے اور کروز میزائل نصب کیے جائیں گے، جبکہ فضائی دفاعی نظام بھی اس فوجی اڈے کا حصہ ہوگا۔ اسرائیل کی جانب سعودی عرب کی شمال مغربی سرحدی فضاؤں کو محفوظ بنانے کے بعد مشرقی، مغربی اور جنوبی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے مشرقی سرحد پر خلیج فارس کے کنارے دمام کے قریب کنگ عبدالعزیز ایئر بیس دھران، مغربی سرحد پر ریڈ سی کے کنارے پرنس عبداللہ ایئر بیس، جدہ اور یمن سے ملنے والی جنوبی سرحد کے قریب خمیس مشیط ایئر بیس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ ان تینوں ایئر بیسز پر پاکستانی لڑاکا طیارے، جدید اور تباہ کن میزائلز اور فضائی دفاعی نظام نصب ہوں گے، جبکہ امکان ہے کہ سعودی دفاع کے لیے مزید نئی ایئر بیسز بھی بنائی جائیں گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی فوجیوں کو صرف ان ایئر بیسز پر ہی تعینات کیا جائے گا، یا اس کے علاوہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بھی ان کی تعیناتی ہوگی؟ تو اس کا بہت صاف اور واضح جواب ہے کہ پاکستانی فوجیوں کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بھی تعینات کیا جائے گا۔ پاکستانی فوجیوں کو سعودی عرب کے کن کن شہروں میں تعینات کیا جائے گا اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایئر بیسز پر پاکستانی فوجیوں کی تعیناتی کے علاوہ سعودی عرب کے اہم اور بڑے شہروں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دارالحکومت ریاض اور جدہ میں بھی پاکستانی فوجیوں کو تعینات کیا جائے گا، جس کے بعد مکہ اور مدینہ منورہ کے دفاع کی ذمہ داری مکمل طور پر صرف پاکستانی افواج کی ہوگی۔ پاکستانی فوجی حرم پاک اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل دفاع کے لیے ہر وقت تعینات رہیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی قائم کیا جائے گا۔ ایئر کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے پورے مشرق وسطیٰ کی نگرانی کی جائے گی۔ پاکستان یا سعودی عرب میں سے کسی ایک ملک پر بھی حملے کی صورت میں دوسرے ملک کو مدد کے لیے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے دونوں ملکوں کی افواج ایک ساتھ حرکت میں آ جائیں گی۔ صرف فضاؤں اور زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندروں پر بھی پاکستانی فوجیوں کی حکمرانی ہوگی۔ توقع ہے کہ خلیج فارس اور بحیرہ احمر میں پاکستانی جنگی بحری جہاز اور آبدوزیں تیرتی ہوئی نظر آئیں گی۔
پاکستانی افواج سعودی عرب کے تیل سپلائی تنصیبات اور روٹس کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ جن علاقوں میں سعودی عرب کی آئل ریفائنریز ہیں ان کی نگرانی اور ان پر کسی حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کی مکمل ذمہ داری پاک افواج کے پاس ہوگی، جبکہ وہ راستے جہاں سے صاف تیل ملک کے مختلف حصوں میں سپلائی کیا جاتا ہے ان کی نگرانی بھی پاک فوج کے پاس ہوگی اور ان روٹس پر فوجی جوان تعینات کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں مقامی سطح پر تیل صاف کرنے کی 9 آئل ریفائنریز ہیں جن کی روزانہ تیل صاف کرنے کی کیپیسٹی 3.33 بلین بیرل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ ہونے کے بعد اس سارے منصوبے پر کام کب شروع ہوگا، اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ پاکستانی آفیشلز کا وفد چند روز میں سعودی عرب پہنچ کر کام شروع کر دے گا اور امید ہے کہ یہ سارا منصوبہ 1 سال کے عرصے میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب نے اپنے مالی وسائل کو ایٹمی قوت کی حامل پاکستانی فوج کی طرف موڑ دیا ہے، اور سعودی عرب یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت اسے غیر اعلانیہ ایٹمی قوت حاصل ہو جائے گی۔ تقریباً 50,000 پاکستانی فوجی، 5 میزائل رجمنٹس، جدید ترین ایئر ڈیفنس اور کمیونیکیشن سسٹم، تباہ کن ابابیل میزائل سمیت بیلسٹک اور کروز میزائل JF-17 تھنڈر اور J-10C سعودی عرب کو اسرائیل کی جانب سے کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور امکان ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب میں پہلے سے موجود 11 ایئر بیسز میں سے 5 ایئر بیسز پر پاکستان کے فوجی اڈے قائم ہوں گے، اور امکان ہے کہ سب سے پہلا فوجی اڈا کنگ فیصل ایئر بیس تبوک میں قائم کیا جائے گا، جس کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل سے تبوک شہر کا کم فاصلہ ہے۔ تبوک کو دفاعی نقطہ نظر سے خاص اہمیت حاصل ہے اور اسرائیل سے کی جانے والی کسی بھی جارحیت کا جواب کنگ فیصل ایئر بیس تبوک سے بآسانی اور مؤثر انداز میں دیا جا سکتا ہے۔ اس فضائی اڈے پر پہلے سے ہی رائل سعودی ایئر فورس کے ونگ 7 کی ایئر بیس موجود ہے، جسے دفاعی نقطہ نظر اور پاکستانی لڑاکا طیاروں کی تعیناتی کے لیے وسعت دیے جانے کا امکان ہے۔ اس کو وسعت دیے جانے کے بعد یہاں JF-17 تھنڈر اور J-10C لڑاکا طیارے تعینات کیے جائیں گے، جبکہ پہلے سے ہی سعودی عرب کے F-15 ایگل لڑاکا طیارے تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ کنگ فیصل ایئر بیس تبوک میں پاکستان کی بنائی 5 میزائل رجمنٹس میں 1 رجمنٹ تعینات ہوگی، اور تباہ کن پاکستانی میزائل ابابیل بھی نصب کیے جائیں گے، جبکہ فضائی دفاعی اور کمیونیکیشن نظام بھی اس بیس کا حصہ ہوں گے، جس کے لیے پاکستان کی چین سے $406 ملین لاگت سے 20 سیٹلائٹس خریدنے کی ڈیل کی خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ دوسری اہم فضائی بیس سعودی صوبے الجوف میں قائم کیے جانے کا امکان ہے۔ دفاعی نقطہ نظر سے الجوف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کی سرحد ہمسایہ ملک اردن سے ملتی ہے اور اسرائیل یہاں سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔